السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو ادب سے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ میں شروع کر رکھا ہے، تو آج اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم صوتیات سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ صوتیات لسانیات کی ایک شاخ ہے، اور یہ جو ہے UGC نیٹ کے نئے سلیبس میں شامل کیا گیا۔ پریشانی یہ ہے کہ اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بہت ہی تفصیلی اور مطلب بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی ہے، جن کو سمجھ پانا مشکل ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی طالب علم کے ذہن کے مطابق جو ہے بہت کم کتابیں ہیں۔ جیسے ایک کتاب مجھے نظر آئی آپ کو، یہ امبیڈکر یونیورسٹی کی MA اردو کی لسانیات کے سلسلے میں ایک سلیبس تیار کی گئی، وہ بہت اچھی ہے۔ تو اگر یہ کتاب یا اسی طریقے سے آپ کو جو ہے مولانا آزاد کی جو MA کی سلیبس ہے، ان میں بھی کچھ چیزیں بہت ہی اچھی ہیں۔ تو اگر یہ کتابیں آپ کو دستیاب ہوں تو باضابطہ آپ ان سے خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہاں پر جو ہے ان چیزوں کو سوالات جوابات کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مجھے زیادہ آسان لگا، تو میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے، ورنہ پھر وہ مضمون کی شکل میں جو ہے بات کافی لمبی ہو جاتی ہے اور اس کو بتا پانا بہت مشکل ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو سوال جواب کی شکل میں لیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چلیے ہم دیکھتے ہیں آگے۔ دیکھیں سوال، صوتیات میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب، آوازوں کی ادائیگی کا، اور یہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کس طرح ان کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے، ان سب کا مطالعہ صوتیات میں ہوتا ہے۔ تو انسان کے اعضائے تکلم سے جو آواز نکلتی ہے، تو آواز کی ادائیگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہیں، کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے کہ کون سی آواز جو ہند آریائی ہے، کون سی فارسی کی ہے، کون سی عربی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صوتیات کے اندر مختصر یہ کہ آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صوتیات ہیں کیا؟ یہ ملتے جلتے سوال ہے۔ جواب، صوتیات لسانیات کا وہ شعبہ ہے جس میں انسانی اعضائے تکلم سے پیدا ہونے والی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، صوتیات کی کتنی قسمیں ہیں، یا صوتیات کا مطالعہ کن کن زاویوں سے کیا جا سکتا ہے؟ جو صوتیات ہیں ان کا مطالعہ کن کن زاویوں سے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں جواب، 3 زاویوں سے مطالعہ ان کا کیا جا سکتا ہے: سمعی صوتیات، سمعیاتی صوتیات، اور تلفظی صوتیات۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ صوتیات کی 3 قسمیں ہیں: سمعی صوتیات، سمعیاتی صوتیات، اور تلفظی صوتیات۔ یا یہ کہ صوتیات کا مطالعہ ان 3 زاویوں سے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں سمعی صوتیات کیا ہے۔ سمعی صوتیات کیا ہے اور اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ سمعی صوتیات کو، یہ جو ہے مشکل ہو گیا ٹائپنگ ہے، ہاں، سمعی صوتیات کو ہم اکاسٹک فونیٹکس کہتے ہیں انگلش میں۔ تو سمعی صوتیات کو انگریزی میں اکاسٹک فونیٹکس، یعنی انگلش میں اس کا یہ ہے اکاسٹک فونیٹکس کہتے ہیں۔ اس میں آوازوں کے ٹرانسمیشن کو موضوع بنایا جاتا ہے، آوازوں کے وائس ٹرانسمیشن جو ہوتا ہے، تو آوازوں کے ٹرانسمیشن کو موضوع بنایا جاتا ہے، یعنی آواز جو ہے ہوا کے دوش پہ کیسے سفر کرتی ہے، آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹریول کرتی ہے، تو اس موضوع کا مطالعہ کیا جاتا ہے سمعی صوتیات کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا ہے سمعیاتی صوتیات کیا ہے، اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے، سمعیاتی صوتیات کو انگریزی میں آڈیٹری فونیٹکس کہتے ہیں، آڈیٹری فونیٹکس کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سمعی طریقے کو موضوع بنایا جاتا ہے، سننے کے طریقے کو موضوع بنایا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سننے کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے۔ ایک آواز آتی ہے تو انسان اس آواز کو کیسے سنتا ہے، تو جس میں سننے کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو ہم سمعیاتی صوتیات کہتے ہیں، یا انگلش میں اس کو آڈیٹری فونیٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا سمعی صوتیات، یہ سمعیاتی صوتیات۔ آگے جو ہے وہ ہے سوال، تلفظی صوتیات کیا ہے اور اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب، تلفظی صوتیات میں انسانی اعضائے تکلم سے نکلنے والی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسانی اعضائے تکلم منہ سے، زبان ہوں اور لب اور جو غشائی پردے وغیرہ جو ہیں، ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اس کو تلفظی صوتیات کہتے ہیں۔ آگے سوال،
کچھ اہم اعضائے تکلم کے نام بتائیں. اعضائے تکلم جن سے آوازیں نکلتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جواب: لب یا ہونٹ، دانت، مسوڑھے، تالو، زبان، لحاظ یعنی کوا، ناک یعنی انف، یا غشائی پردے. تو یہ تمام اعضائے تکلم ہیں. ان تمام اعضاء سے کسی جو ہے آواز اور اصوات نکلتی ہیں. کچھ اصوات ہونٹ سے، کچھ دانت کی مدد سے، کچھ مسوڑے سے، کچھ تالو سے، زبان سے، لحاظ سے. تو اس طریقے سے جو یہ کچھ اعضائے تکلم ہیں جن سے یہ آوازیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. سوال: منہ سے نکلنے والی بامعنی آوازوں کو یعنی صوتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں انسان کی، تو بہت ساری آوازیں نکل سکتی ہیں، لیکن بامعنی آواز یعنی وہ آوازیں جن کو حرف کے شکل میں پہچانا جاتا ہے، جس کا ایک مطلب ہوتا ہے، تو ان کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو منہ سے نکلنے والی بامعنی آوازوں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک مصوتے کہلاتے ہیں، جن کو ہم اپنے عام زبان میں حرف علت کہتے ہیں، لسانیات میں سے مصوتے کہتے ہیں، اور دوسرا مصمتے یعنی حرف صحیح. تو یہ 2 طرح کی اصوات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے مصوتہ یا مصوتے کسے کہتے ہیں؟ جواب: مصوتے ایسی آوازیں ہیں جن کی ادائیگی میں پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے منہ سے نکل جاتی ہے. پھیپھڑوں سے جو سانس یا ہوا جو نکلتی ہے وہ پھیپھڑوں سے نکل کر بغیر کسی رکاوٹ کے منہ سے باہر آ جاتی ہے. اس دوران ایسی پروسیس میں جو آواز نکلتی ہیں ان آواز کو مصوتے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مصوتے ایسی آوازیں ہیں جن کی ادائیگی میں، ان آوازوں کی ادائیگی میں پھیپھڑے میں سے نکلنے والی ہوا کو بیچ میں کہیں رکنا نہیں پڑتا ہے. جیسے آ، ای، او، وغیرہ. یعنی زبر، زیر، پیش، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. ٹھیک ہے وغیرہ. یا او، ای وغیرہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. آگے مصمتہ یا مصمتے کسے کہتے ہیں؟ جس کا الٹا ہوگا. یہ وہ آوازیں ہیں جن کی ادائیگی میں پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا منہ میں مختلف مقامات پر یا تو رک جاتی ہیں یا رگڑ کے ساتھ خارج ہوتی ہیں. ڈائریکٹ وہ ہوا جو ہے پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا ڈائریکٹ نہیں نکل پاتی ہے، وہ منہ میں کہیں پر رک کر کے پھر نکلتی ہیں یا رگڑ کھاتے ہوئے نکلتی ہیں. تو ایسی آوازوں کو ہم مصمتہ یا مصمتے کہتے ہیں. جیسے بے، پے، تے، ٹے وغیرہ جتنے بھی حروف صحیح ہیں وہ تمام. اور سوال: اردو میں کل کتنے مصوتے ہیں؟ جواب: اردو میں کل 10 مصوتے ہیں. آ، ای، او، اے، او، او. یہ ساری آوازیں ہیں. اب اس کو دیکھ لیں. زبر، زیر پیش اور یا لین کی آوازیں ہیں. یہ 10 آوازیں ہیں جو اردو میں مصوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال: اردو میں نیم مصوتے کتنے اور کون کون سے ہیں جنہیں نیم مصوتے کہا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اردو میں نیم مصوتے 2 ہیں، یا اور واو. یا اور واو والی جو آوازیں یہ 2 نیم مصوتے ہیں. سوال: بندشی مصمت. اب یہ جو ہے یہ طریقہ تلفظ یعنی جو ہم آواز کو نکالتے ہیں تو نکلنے کے اعتبار سے پھر اس کی تقسیم ہے. ایک تقسیم اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ آواز کس جگہ سے نکلتی ہے، حلق سے نکلتی ہے، دو لبی ہے، دانتوں سے نکلتی ہے، دندانی ہے، ناک سے نکلتی ہے، انفی ہے. یہ اس طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتی ہے. اور یہ طریقہ تلفظ کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سوال میں کہ بندشی مصمتے کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ مصمتے ہیں یعنی یہ وہ مصمتے ہیں، بندشی مصمتے وہ مصمتے ہیں جن کی ادائیگی میں آواز میں مکمل رکاوٹ ہو جاتی ہے، بندش ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے. جیسے بے آواز مکمل رک جاتی ہے، جو آنے والی ہوا ہوتی ہے پھیپھڑوں سے وہ مکمل رک جاتی ہے پھر نکلتی ہے. تو بندشی مصمتے وہ مصمتے ہیں جن کی ادائیگی میں آواز میں مکمل رکاوٹ ہو جاتی ہے. جیسے بے، پے، تے، ٹے، دال، ڈال، کاف، گاف، قاف. یہ سب بندشی مصمتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے حکاری مصمتے کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ مصمتے جن کی ادائیگی میں تنفس کی فسفساہٹ شامل ہو، سانس لینے کی کا جو پروسیس ہے وہ فسفساہٹ شامل ہو. یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، عام فہم الفاظ میں، کہ 2 چشمی ہا کی آواز بھی شامل ہو. جیسے بھے، بے
اور اس کے ساتھ بھے، دو چشمی ہا کی آواز دونوں مل کر کے ایک الگ سی آواز بن جاتی ہے، بھے، پھے، تھے، تو یہ ہیکاری مصمتیں ہیں۔ سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ آوازیں جن کے ساتھ دو چشمی ہا ملی ہوئی ہو، ایسی آوازوں کو ہیکاری مصمتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نیم بندشی مصمتیں کون کون سے ہیں؟ نیم بندشی مصمتیں یعنی وہ بندشی مصمتیں تو ہیں لیکن نیم آدھا، یعنی اس میں جو ہے آواز مکمل نہیں، آدھے طور پہ بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیم بندشی مصمتیں کون کون سے ہیں؟ جیم، جھے، چے، چھے، یہ نیم بندشی مصمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہیکاری بندشی مصمتیں کون سے ہیں؟ بندشی مصمتیں معلوم ہے، ہیکاری معلوم ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہیکاری مصمتوں کے اندر کچھ مصمتیں ایسے ہیں جن کی ادائیگی میں آواز جو بالکل رک جاتی ہے، تو ایسے مصمتوں کو ہیکاری بندشی مصمتیں کہیں گے۔ تو ہیکاری بندشی مصمتیں کون کون سے ہیں؟ جواب بھے، پھے، تھے، ڈھے، ڈھے، ڑھے، کھے اور گھے، یہ سب ہیکاری بندشی مصمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جب سوال صفیری مصوتیں کسے کہتے ہیں؟ صفیری، صفیر کے معنی سیٹی آتی ہے، سیٹ ٹائپ کی آواز جو آتی ہے اس کو صفیر کہتے ہیں۔ جواب یہ وہ آوازیں ہیں جو منہ میں جزوی رکاوٹ، بندشی مکمل بند ہو جائے آواز، اور جس میں جزوی رکاوٹ یا رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ وہ آوازیں ہیں جو منہ میں جزوی رکاوٹ یا رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ہم صفیری مصوتیں کہتے ہیں۔ یا دوسرے آواز میں ہم دوسرے بالفاظ دیگر جن کی ادائیگی میں سیٹی کسی آواز نکلتی ہے انہیں ہم صفیری مصوتیں کہتے ہیں، جیسے فے، فے، سین، شین، زے، ژے، خے، غے اور ہے، یہ سب صفیری آوازیں ہیں یا صفیری مصوتیں ہیں۔ آگے سوال پہلوی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ پہلوی، جواب وہ آواز جس کی ادائیگی میں زبان تالو سے لگتی ہو، یعنی جس کی ادائیگی میں زبان تالو سے لگ جاتی ہے اس کو ہم پہلوی مصمتیں کہتے ہیں، اور وہ لام ہے، ایک لفظ، ایک آواز، ٹھیک ہے، ایک مصمتہ، جیسے لام پہلوی مصمتہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ارتعاشی مصمتیں، ارتعاش مطلب حرکت کرنا ہے نا، تو ارتعاشی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں سوال ارتعاشی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ جواب جن کی ادائیگی میں زبان میں ارتعاش پیدا ہو، حرکت ٹائپ کی پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور انہیں تھپکدار مصمتیں بھی کہتے ہیں۔ تو ارتعاشی مصمتیں کا ایک دوسرا نام بھی ہے تھپکدار، تو انہیں تھپکدار مصمتیں بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال نہیں لکھی ہے اس کی مثال ہے را، ڑا وغیرہ، جیسے را، ڑا، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہے را اور ڑا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے انفی مصمتیں کسے کہتے ہیں؟ جن کی آواز، جن کی ادائیگی میں ہوا ناک کے راستے سے نکلتی ہے، جن کی ادائیگی میں ہوا جو ہے ناک کے راستے سے نکلتی ہے، جیسے نون اور میم، یہ دونوں انفی مصمتیں ہیں، ناک والی، یعنی جس میں ہم ایک طرح سے بھی کہتے ہیں کہ غنہ ٹائپ کی آواز آتی ہے ناک سے، تو ان کو ہم انفی مصمتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہ صوتیات سے متعلق کچھ سوالات تھے، امید ہے کہ اس سے کچھ جو اس کے ٹرمز ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے، اور خاص کر کے یہ چیزیں یاد رکھنی ضروری ہے کہ ارتعاشی کیا ہوتے ہیں، پہلوی کیا ہوتے ہیں، چونکہ سوالات اگر اس سے بنایا جائے گا تو اسی ٹائپ سے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ درج ذیل حروف میں ارتعاشی مصمتیں کی شناخت کریں، یا اسی طریقے سے ان میں سے انفی مصمتیں کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ کے سوالات کو ارینج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔